جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما من جاءك يسعى يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه فقدره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك الذي لقد ركب لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ مپندار شادی کے راہ سفر تباہ وقت جز بل گئے مصطفیٰ وایا بحق بنی فاطمہ برخوری اگر دعوتم رد کنی والقبول منو آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں مٹی کی عمارت خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خدا کی راس آہ موت کی پرزور آنکھی جسم سے ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں ارشاد باری تعالیٰ آباسا چی بجبی ہوئے چہرے پہ ترشی اور ناراضگی کا تھا وطولہ اور آپ نے منہ پھیرا یہ کہ آپ کے پاس نابینا اور نہیں معلوم آپ کو شاید کہ وہ قلب کا تزکیہ حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے بس اس کو نفع دے اس کا نصیحت حاصل کرے بہرحال جس نے بے رخی برتی تصدہ آپ اس کے لیے فکر میں پڑے آپ اس کے در پہ ہیں آپ اس پہ توجہ دے رہے ہیں وما علیک اللہ اور نہیں آپ کے ذمہ لازم یہ کہ وہ تزکیہ کرے اور بہرحال جو آپ کے پاس آیا دوڑتے ذرا حال ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے فان تان و طلحہ آپ اس سے غفلت بے اتنائی کر رہے ہیں بے توجہ کر رہے ہیں کل ہرگز نہیں ایسا رب بے شک کو نصیحت کی چیز پر جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اسے قبول کرے اور نصیحت بھی کیسی ہے فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں جو عند اللہ مکرم مرفوعات بلند ہے مطہرہ پاکیزہ مقدس بے ایدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں وہ لکھنے والے بھی کیسے ہیں
وہ مکرم ہے، برارہ نیک۔ قتل الانسان، مارا جائے ما اکفر، کیا ہی اس نے ناشکری کی، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اس کو، من نطفہ، نطفے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرا پھر اس کا راستہ آسان بنایا، ثم اماتہ پھر اس کو موت دی، فاقبرہ پھر اس کو قبر کے گڑھے میں ڈالا، ثم اذا شاء انشاء پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، ابھی اس نے اس کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کی، لما یقضی نہیں پورا کیا، ما امرا وہ جس چیز کا اس کو حکم دیا۔ افسوس انسان تو ابھی اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، ہم نے بہایا پانی کو بہانا، برسایا بہایا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اگائے ہم اس میں غلے، وعنب انگور، وقضبا اور ترکاری سبزیاں، وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہہ اور میوے، وابن اور چارہ، متاع لکم تمہارے لیے فائدہ مند سود مند، ولانعامکم تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ پھر وہ جب آئے گی وہ کان کھولنے شور برپا کرنے والی، یوم جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، باپ سے، وصاحبتی اور اپنی بیوی سے، وبنی اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جس کو یغنی بے نیاز کرتی، وجوہ بہت سے چہرے اس دن مسفرہ روشن والے، ضاحکہ ہنسنے والے، مستشفرہ شاداں خوش و خرم، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر غبرہ غبار ہوگی، ترہقھا قترہ چھائی ہوگی ان پر ذلت۔ یہ لوگ وہی ہیں جو کافر ہیں اور فاجر بدکار۔ جمیل صاحب توجہ، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ اعمہ بھی اس کا نام ہی ہے، سورہ مسفرہ بھی اس کا نام ہے، مشہور سورہ عابس، سورہ عابس۔ ایک تو اس کا باہمی ربط پہلے بھی قیامت کا موضوع چل رہا ہے، اس کے بعد بھی قیامت کا ہے، یہ باہمی ربط ہے اس کا، ما قبل اور ما بعد، اور اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ مضمون چل رہا ہے قیامت کا، انداز بدل رہا ہے، چیز وہی ہے۔ سورہ قیامہ میں نفس کی حالت کو بیان کیا، لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، اس دن نفس ملامت کرے گا، جس کی ملامت اب نہ کر رہا ہے نہ ہم۔ سورہ دہر میں دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ابرار اور اشرار، نیکوکار بدکار۔ سورہ مرسلات میں فرمایا جب وقت مقرر کر دیا جائے گا، انبیاء کا بھی اور گواہوں کو بھی بلا لیا جائے گا، اللہ کے نمائندوں کا بھی وقت مقرر ہوگا، ہاں جی پیغام پہنچایا لاؤ گواہ، وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم، نبیوں کو بلایا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا، اللہ کی عدالت اور فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ نبا میں وہ دہقان کی طرز پہ قیامت کو سمجھایا، بیج ہوتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، ایسی آدم علیہ السلام سے انسان کا زمانہ شروع ہوا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بالآخر یہ ختم ہوگا، پھر اللہ کے یہاں پیش کیا۔ سورہ نازعات میں بھی قیامت کو پیش کیا، وہ حکیمانہ فلسفیانہ انداز میں، کہ اس کائنات کا نظام جذب و کشش کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جذب و کشش، پانی کو اکٹھا کر دیا، پھر چھوڑ دیا گیا، اور لاٹھی کے اندر چھوڑ دیا گیا، عصا بن گیا، تو اسی طرح سارا نظام کو کھینچا جائے گا، چھوڑا جائے گا، نظام درم برم ہو جائے گا۔ فلسفیوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تھوڑے گال سے آ جائے تو گندیاں گلا کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ نے رائے صاحب توجہ قیامت کے ہولناکی کو بیان فرمایا، اس میں انداز کیا اختیار کیا، انسانی جماعت اور اس پہ ہونے والی اثرات جو مرتب ہوتی ہیں، من حیث الانسان، سب کے سب، اور پھر انسان کی کیفیت ہوتی ہے
خویش و اقارب عزیز و قارب ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے غمی اور خوشی کے موقع پہ، اس کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قیامت میں انسانی جماعت کی کیا کیفیت ہوگی من حیث الانسان، اور اپنے اور بیگانے ان کی کیا کیفیت۔ تو سورت کا آغاز آبا سے آبا تک، شان نزول یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن نے بارہا اس کو بیان کیا۔ ہمارے نبی شجر و حجر کے نبی، جن و انس کے نبی، نبیوں کے نبی، وہ اپنے مشن میں اتنے مخلص تھے، اتنے حریص تھے کہ دنیا کا کوئی انسان کفر پہ نہ ہو۔ وہ دنیا کا کوئی انسان کفر پہ نہ ہو۔ آپ کا ذوق یہی تھا، آپ کا اڑنا بچھونا، کھانا پینا، جینا مرنا، بس یہ تھا، دعوت دعوت، سمجھائیں سمجھائیں سمجھائیں، کاش مکے والے بس اسلام کو لوگ۔ اس بنیاد پر وقت طے ہوا، اس وقت میں سرداران مکہ قریش، یہ شاید غالب نے کہا ہے، اس میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ان سے ملاقات کرو۔ آپ حدیث تھے کہ اگر ان پہ اثرات مرتب ہو گئے اسلام کے، تو پھر اسلام کی اشاعت آسان ہو جائے۔ اور اس کا تھوڑا تجربہ بھی شاہد تھا۔ جناب صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، متمول بڑے آدمی تھے، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا اسلام بڑے لوگوں میں پھیلا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام، اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے۔ ویسے بھی غالباً حدیث ہے یا امام غزالی کا مقولہ ہے، اللہ سے والا ملوک کی دین ہے، لوگ بادشاہوں کے دین کو، لوگ بادشاہوں کے دین، نہیں سمجھے، لوگ بادشاہوں کے، بادشاہ جڑے کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بادشاہ بڑے ناز سے لینڈ کروزر گاڑی استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں دکان مکان ہر شہر میں لینڈ کروزر سے سفر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بادشاہ نے شیروانی کا استعمال عام کیا، تو کیا بکرا کیا دانشور، وہ جنابری، وہ ادھر زیادہ اسی کا غلبہ ہو گیا۔ ہمارے ایک وزیر اعظم نے پاسپورٹ کا استعمال کیا، تو میرے جو مولوی پاسپورٹ 5 لاکھ میں۔ تو یہ مطلب ایک مزاج ہوتا ہے، الناس علی ملوک دین۔ تو انڈیا کا جنابری وہ دھوتی باندھتے رہو، دی عوام ہلی بھی دھوتی بن رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذوق کے پیش رکھا، ان کی طرف نگاہ رحمت کا التفات ہوا، اور یہ عقل اسی کا تقاضا ہے۔ عقل، مگر عقل جس کا تقاضا کرے وہ اور چیز ہے، اللہ کی رحمت جس کا تقاضا کرے وہ اور چیز ہے۔ اللہ کی رحمت جس کا تقاضا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے پیش نظر وقت دیا، اور توجہ یہ تھی کہ بات دھیان سے سن لیں۔ اس وقت ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ تشریف لے آئے، نابینا تھے۔ اب ذرا 2 منٹ تصور کریں، بینائی کی نہ ہو آدمی کیسے چلتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے کن راستوں سے کیسے ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا آدمی آتا ہے، اور اس سے ذرا اندازہ لگا اس نابینے کے دل میں طلب کا عالم کیا، تڑپ کیا ہو رشد و ہدایت کے حصول کے لیے۔ اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، راحت اور آرام کو چھوڑا، کہ راستے کا بھی نہیں پتہ چل رہا، تو پھر بھی آ رہا ہے درے مثال۔ اب یہاں کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرف، مگر اللہ کی طرف سے رحمت کا تقاضا یہ ہے جو طلب لے کے آ رہا ہے اس کی بات سن، جو طلب لے کے آ رہا ہے اس کی بات۔ اب یہ بالکل فطرت کے مطابق اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں سمجھا۔ انسان بھی 2 حالتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو ظاہری تہذیب یافتہ بھی ہے، شائستہ بھی ہے، دانا بھی ہے، اور ظاہری عقل و خرد بھی رکھ رہا ہے، اور ظاہری ادب آداب سے بڑا آشنا ہے، مگر اس کے دل میں غور و فکر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، تمیز اسلام غیر اسلام کی تمیز نہیں، وہ اپنے چودراہٹ کے نشے میں تھا۔ ایک آدمی وہ ہے جو ظاہراً شائستہ اور تہذیب کا دل دادا تو نہیں ہے، اور ظاہراً لباس بھی اچھا نہیں ہے، مگر اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ اللہ کی توحید سے، پیغمبر کی رسالت سے، اسلام کی محبت سے اتنی آشنا ہے کہ وہ غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب زیادہ ہو جائے، نبی کی اطاعت زیادہ ہو جائے، تو اس کا حق زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ ظاہری تہذیب سے تو وہ آراستہ نہیں ہے، مگر اندر کی کیفیت، ظاہراً تو غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پگ بھی کسی چاجدی کو نہیں، جوتیاں بھی چاجدی کو نہیں، اور کپڑے بھی جناب بالکل
ਧੋਤੀ ਹੋਰ رنگ دی تو چنگا اور سٹائل تھا، مگر اندر اس کا اللہ کی توحید کا لگا ہوا ہے، پیغمبر کی شک سے معمور ہے اور وہ اسلام کے لیے بے پناہ تڑپ رکھتا ہے عقیدت۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو بظاہر تو یہ مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انداز کتابانہ ہے، مگر شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اتاب نہیں ہے، اللہ کا خطاب ہے، بظاہر اتاب کا رنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا طلب والوں پہ زیادہ توجہ، اندر کی گل کی سمجھائی، بے طلبوں کی طرف توجہ نہ دو۔ جو آپ کی کیفیت میں افراد ہے کہ زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، اس کو اہمیت نہ دو، اہمیت یہ دو جو طلب صادق لے کے آ رہا ہے وہ فیض پا کے جائے، وہ فیض پا کے طلب والے کو مسترد نہ کرے۔ اب دیکھیں، اب یہ غریب ہے اور واللہ 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 رب کعبہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم کھائی جائے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ طرفداری نہیں تھی امیر غریب کی، آپ کے دل میں تو یہ کیفیت تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ان کے خاندان ہیں بڑے بڑے، تو اسلام کا معاملہ آسان ہو جائے گا، ویسے بات نہیں اسلام کے طرف۔ تو اب یہ تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہیں، نہیں پتہ کون مجلس میں بیٹھے ہیں، جب مجلس میں سامنے تشریف لے آئے تو رائے صاحب آ کر کیا جملہ کہا ہے، علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ علم دیا، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے ہمیں بھی کچھ سکھلایا، میں طلب لے کے آیا ہوں، علمنی مما علمک اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ علم دیا، ہم نے آپ کو وہ علم دیا جس کو آپ جانتے پانچویں سوارے مجھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم آپ کے پاس نہ تھا مجھ اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ اب اس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ ہے شریعت کا علم، علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے شریعت سکھلایا۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بے توجہی آباسا چی بجبی شروع ہوئے۔ ایندے نگران ہوئے تو پاکستان صحیح طور پر اوے لالا شور نو اندر لے آئے یاسین، آباسا وتولا شروع ہوئے، چہرے پہ پیشانی پہ آثار خفگی کے ناراض اظہار ہونا، نمودار ہونا، اس کو کہتے ہیں آباسا۔ یہاں پہ وتولا اور آپ نے منہ کیا، انجاہ الاعمیٰ، یہ کہ آپ کے پاس نابینا آیا۔ یہ نابینا کون صحابی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بڑے جلد قدر صحابی ہیں۔ لفظ اعمیٰ میں وہ شخصیت متعین ہے جس کا تذکرہ قرآن میں، جس کے لیے اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، وہ کتنا عظیم المرتبہ صحابی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ قیامت تک روئے زمین کے حفاظ تلاوت کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ امام کعبہ جب اس کو پڑھ رہا ہے تو عرش والا خود سن رہا ہے، روزہ رسول مسجد نبی میں جب پڑھا جا رہا ہے تو امام الانبیاء خود سن رہے ہیں، میرے صحابی کا تذکرہ میرے ساتھ ہے، انجا آپ کے پاس ایک نابینا ہے۔ وہ نابینا کون؟ اس پر دنیا کے کسی مفسر کی دو رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ایسا کہیں گے کہ سب جناب فلانا کئی کال ہیں تو یہ کوئی اور کال ہے نہیں، ایک کوئی کال ہے، ایک دو رائے نہیں، ایک ہی رائے۔ وہ صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن، چلو میں ان کا خاندانی تعارف بھی کرا دوں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگے؟ قریبی نسبت ہے۔ یہ تو ہے ان کا خاندانی تعارف، مختصر سا روحانی تعارف بھی کرا دوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی کے مؤذن تھے، بس ہاں، ایک
اور ایک تعارف کراؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ سفر پہ گئے تو اپنا قائم مقام بنا کے گئے. گورنر صاحب اسپیکر کو قائم مقام بناتا ہے، صدر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر کو قائم مقام بناتے ہیں، وہ سینٹ کے چیئرمین کو بناتے ہیں، ٹھیک، قائم مقام صدر. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں جتنے وفود آئیں، نظم و نسق مدینے کا آپ نے چلانا ہے، آپ میرے قائم مقام. یہ ہے عبداللہ بن. تیسرا تعارف، جنگ قادسیہ جو اسلامی تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے، اس میں انہوں نے زرہ پہنی، نابینا تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہیں پہ انہوں نے جام شہادت ہونتے جناب نہ پیتیاڑے نو جذبات آندے، نہ ایوان صدر نو غصہ آندا، نہ وزیر اعظم نو مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، فلسطین کی لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی ٹس مس نہ تاجر نہ صنعتکار، وہ کہتا میرا دھندا چلتا رہے. اور عبداللہ ابن مکتوم پیرانہ سالی میں بڑھاپے کا غلبہ ہے، کمزوری ہے، نابینا ہے، اور نابینے پہ جہاد فرض نہیں ہے، جتنے مرضی حالات ذکر کو ہو جائیں، نابینے پہ جہاد فرض. یہ پھر بھی جذبہ ہے. ایک ہے عزیمت، ایک رخصت، انہوں نے رخصت کا راستہ نہیں اپنایا، عزیمت کا راستہ، اور وہیں پہ جامع شہادت روشن. یہ ہم میں تھوڑا تعارف کرا دیا ہوں گا. اللہ ان پر، اس پوری جماعت پر، قرہ ارضی میں اصحاب رسول تابعین جہاں بھی آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے. تو وما یدریک لعلہ یزکا، ارشاد فرمایا اللہ نے، وما یدریک، آپ کو کیا معلوم شاید کہ تزکیہ حاصل کرے. ابتدائی سٹیج اسلام کی، اسلام کا قبول کرنا ہے، اور اس کا آخری درجہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو. تزکیہ یہ ہے کہ یہاں نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوت ہو، نہ حرص ہو، نہ طمع ہو، یہ دل پاکیزہ ہو، نہ حب مال ہو، نہ حب جاہ ہو. وہ صدر بن کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، کچھ اس حال میں بھی وہ 1 لاکھ کا لباس پہن لے، اسے پرواہی نہیں، اور اس کو خرقہ پہنا دو، اسے کوئی خفت نہیں. تزکیہ یہ اعلیٰ درجہ اس کو تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی. پرسوں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر جیب خالی ہو جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، جیب میں پیسہ نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اور یہی پیسہ دل سے نکال دیا جائے تو علاج مل جاتی ہے. یہاں سے پیسے کی محبت کے نکال دو تو کیا ہو جاتا ہے، علاج مل جاتا ہے. دل سے نکال دو اس کی محبت بس. اولیاء میں اور آپ اس کو اپنا محبوب بنا کے رکھتے ہیں، اولیاء کرام ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. بس ہم میں ان میں یہی فرق. کہتے ہیں بس جیسے وہ ضرورت ڈھیلا، دنیا بھی اتنی ضرورت ہے. یہ تو گان ہے، ہم نے اس کو قبلہ کعبہ پتہ نہیں کیا بنا دیا، حاجت روا مشکل، سب کچھ پیسہ ہے. قاری صاحب پیسہ ہوئے گا تو بڑھیں گی، پیسے کی ضرورت ہے خالی کو. خیر محمد نہیں معلوم آپ کو شاید کہ تزکیہ، ادھر آپ ابھی امید لگائے بیٹھے ہیں، ادھر اسلام قبول ہو چکا ہے اور یہ تزکیے کے لیے آئے ہیں. تو مقام پھر اسلام نے، اسلام کا بنیادی ترہ امتیاز یہی ہے، یہاں امتیاز اور رواداری نہیں، امیر غریب کا فرق نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرا نے کہا کہ آپ کے پاس قرب و جوار میں بیٹھنے والے غریب لوگ، معاشرے کے کم ترین لوگ، آپ کم ترین لوگ آپ کے پاس. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں میرے اللہ اور میری نبوت پہ، میں ان کو دھتکاروں گا. اگر میں نے ایسا کر دیا انہم ملاقو ربہم ولکن، تو کل قیامت کے دن جب ان کی رب سے ملاقات ہوگی تو رب کے سامنے میرا اعتراض کر دے تو مجھے کون بچائے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو خالصتاً میری رضا حاصل کرنے کے لیے اور صبح و شام میں مجھے پکارتے ہیں، آپ نے ان کو دھتکارنا نہیں، آپ نے ان کو مجلس سے اٹھانا یہ مقام غربا کا. اور فرمایا فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا فتکون من الظالمین. رنسا میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. فتطردہم فتکون، اللہ کی کتاب ہے یہ.
آج پورے انسانی معاشرے کے اندر ہم غربا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے غریب سے ادھر آ جائے، غریب ہے، مجھے اپنی علو شان کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، تو میری نگاہوں میں حقیر نہ تھا، یہ میرا ایک انداز تھا، طریقہ تھا کہ میں نے تجھے غریب بنایا، میں نے تجھے غریب بنایا، یہ میری مرضی۔ 3 قسمیں اٹھا کے کہیں کہ میری نگاہوں میں تو حقیر نہ تھا، تیری غربت، میری حقارت کی وجہ تیری غربت نہ تھی، یہ میرا تقسیم ہے، میں نے تجھے غریب بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھوم کے شعر پڑھا کرتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے جو ہلاک کو مال دیا اور اللہ نے ہمیں علم۔ فإن المال یفنی عن قریب، مال بہت جلد ختم ہو جائے، زندگی میں ہی ختم، بہتوں کا تو زندگی میں ختم ہوتا ہے، زندگی میں نہیں تو دنیا سے جائے گا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ کھا لیتے، کچھ بھی لے کے کار کوٹھی بنگلے گاڑیاں سب کہاں لے جائیں گے؟ اے مربے، اے میڈیاں، سب کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال، اور علم باقی ہوگا، اس کو زوال نہیں، اس کو زوال نہیں۔ قاری صاحب مبارک ہو، تم قبر میں بھی حافظ بن کے جاؤ گے، پل صراط میں بھی حافظ بن کے جاؤ گے، جنت میں بھی حافظ بن کے، یہ وہاں یہ دولت چھینے گی نہیں۔ ساری دنیا کی اموات کے کتبے لکھے ہوتے ہیں سابق وزیر اعظم، اب نہیں ہوتے کیا خبر تھے، سابق چیف آرمی اسٹاف، سابق صدر مملکت، ایسی ہے یہ عہدے ہے سب۔ کسی حافظ اور عالم کی قبر میں لکھا ہوتا ہے سابق عالم، خطیب کا تو لکھا ہے کہ سابق خطیب، مگر نہیں جو اس کا ذاتی علم ہے وہ اس کے لیے لفظ سابق نہیں ہوتا، وہاں لکھا ہوتا ہے حافظ قاری عالم، یہ علم کے ساتھ کیا ہے، یہ حفظ کے ساتھ کیا ہے۔ فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال، یہ علم ختم ہو جائے گا۔ ہاں وہ اس ملک کا ایک صدر حافظ قرآن بھی تھا، رائے صاحب ہے علم میں نہیں شاید، وہ قبر پہ سابق صدر تو لکھا ہے مگر حفظ ساتھ لے کے گیا ہے، بعید اللہ تعالیٰ، وہ اس کی قبولیت پہ خود بھی بخشش ہے اور 10 افراد کی بھی سفارش کا کوٹا ملے گا۔ بہرحال تو فرمایا شاید کہ وہ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرے، وہ آپ کو سیکھنا ہے، آپ کے پاس وہ آپ کی توجہ کا زیادہ حقدار وہ ہے، توجہ کا زیادہ حقدار وہ ہے، یہ برانی۔ اور ابو سفیان جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا مکے کے مہاجرین کے خلاف ان کو لینے کے لیے ہمارے یہ ہیں، تو اس نے بہت سی باتیں پوچھی، ان میں سے یہ بھی پوچھا کہ اس نبی کا خاندان شرافت کیا ہے، فلاں 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 فلاں، وہ شاہ حبشہ ہے ویسے، یہ بھی پوچھا کہ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگ کیسے ہیں، غریب ہے یا امیر؟ تو ان کا جو غربا لوگ، فرمایا یہی ان کے نبی ہونے کی دلیل۔ بدا الاسلام الی الغرباء، اسلام غریبوں میں پھلا پھولا، وَسَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَاء، اور پھر دوبارہ فلسطین کے غریب جانے دیں گے، ساری دنیا کا صنعت کار، ساری دنیا کا جاگیردار، ساری دنیا کے سرمایہ دار سرمایہ کے اندر لطف اندوز ہوں گے، وہ یہ لاشیں اٹھائیں۔ وَسَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَاء، اور ساری دنیا کے عمراء، ساری دنیا کے حکمران کہیں گے، کیا کہیں گے راہ صاحب، وہ محاورہ ہمارا کیا کہیں گے، دریا میں رہنا مغرب سے بہر، ارے اس دنیا میں رہتے ہوئے امریکہ سے بہادر سے ٹکر، اے تھے طالبان کمڑے لوگ، امریکہ سے اگر ہم نے ٹکر لی تو ہمیں وہ کون سے زمانے میں دھکیل دے گا، کیا کہا تھا، کہا تھا دھکیلا، کہاں گیا وہ، ختم ہو۔ طالبان آج بھی زندہ ہیں، آج بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، بالکل خدا کے سامنے گردن جھکتی ہے، ان کے سامنے آج بھی نہیں جھک رہی ہیں، غربا ہے نہتے۔ ہاں میں یہاں تک کہنے میں حق بجانب ہوں، ملا عمر کی پوری ریاست کا بجٹ پاکستان کے صدقہ اور خیرات سے چلتا تھا، یہاں کے عمرا کا، مگر جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، یہاں کے لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے، اللہ ان کو جزا خیر۔ ہوں بھائی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈر گیا کہ فوجی مارن گیا، ہمارے پالیسی انہوں نے بدلی، اور وہ جناب انی پہ ہمیں چڑھا کر دیے، پالیسی تم بدلو جب مرضی کرو، معلوم تھوڑی ریاست سے رہنے ہم پابند ہے، تھوڑی پولیس کیا کریں، کیا کریں، پر ریاست ان کی ہے نا، ہماری تو نہیں،
ہم تو رائے بھی نہیں دے سکتے، بولیں گے تو مارے جائیں گے، بھاگے تو بھاگنے نہ دیں، بالکل کھانسے تو کھانسے نہ دیں، انہوں نے کہا کھانگنا دو، جینا نہیں، تو حالات ہیں نہیں، جبر کے حالات بہرحال۔ ہاں تو ما یدری کا لال لگے فتح روتا ہوں فتح کون، اسلام کا تو امتیاز یہ کہ ہاں امیر غریب شبد، تو وہ پوچھا کہ اسلام غریب لوگ ہیں، تو فرمائے فتوبہ للغرباء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میری اس امت کے غرباء کو مبارک، پھلا پھولا بھی اسلام اور لوٹے گا بھی کہاں، تو فرمائے میری امت کے غرباء کو۔ ہاں اور ایک زمانہ تھا مدارس میں پڑھنے والے لولے لنگڑے کانے بھینگے ہوتے تھے، عمرا اپنی اولادوں کو، جاگیردار اپنی اولادوں کو، صنعت کار اپنی اولادوں کو، چھٹو جی ملا پڑھانا مسیطر پڑھانا، ایسا غلط تو نہیں کہہ رہا، بلا تنقید نہیں کر رہا۔ کاش اگر یہ ذوق ہو جائے کہ اس محراب و ممبر کی زینت چودھری کا بیٹا بنے تو پھر اس پوری آبادی میں ضرورت نہیں کسی کی برہنہ رقص ہو جائے۔ میں تو کہوں گا میں نے جناب نے کہنے لگا اگلے 100 چوریاں نے جناب نے کھنگن نہیں دینا، چپ کرنا کہ نہیں مولوی، کہتے میں چپ کہتے پھر جناب نے بڑھیاں طرح بڑ بڑ بولوں گا، پھر بولوں گا کہ نہیں دین تو جناب اللہ کو ڈر دیا کوئی بولوں گا تو آڈے تو ڈر دیا چپ کر جائیں گا، ان جی عمر پوری ہو جائے گی۔ اور اگر چودھری کا بیٹا، ایک جگہ ایک آبادی کے اندر چودھری کے بیٹے نے دین پڑھا اور پتہ چلا شادی کی وہاں پہ جناب یہ ہو رہا ہے، اس نے جا کے دعوت دی کہ حرکتیں نہ کرو، انہوں نے کہا جناب ساڑھا شادی کا موقع ہے سب کچھ ہوگا، انہوں نے کہا پھر ضرورت ہے تو کٹو منڈیا کرو، میں نہ کٹو جہاد آجی کرا کے، انہوں نے کہا جناب نے کر کے دکھاؤ، چوٹ برابر بھائی صاحب چوٹ برابر تھی، سانڈو سانڈ بجے تو بیس کی نو چڑھے تھے تب سیدھے ہو تو ملا بیچارہ کہہ کہ تھک جائے سنتا ہی کو انہوں مار دے نہ سنگھی پڑ دیں، سویرے میں فجر والے کہنا مار دیے تو پڑھانی مولوی صاحب باہر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کاش اس امت کے عمراء دین پڑھائیں، اپنے اولاد دین پڑھائیں۔ ایسا میں جماعت میں گیا تو لال مسجد کے اندر ہماری جماعت اثر کے وقت میرے ایک ساتھی مل گیا، مجھ سے بڑی عمر کا تھا، اور کہنے لگا مولوی عمر تو کی تھے، میں تو کی تھے، کہنے لگا یار میں ذرا باہر مر کے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں تو کاغذات ہو گئے، تم کیا میں تو جماعت میں آیا، میں نے جماعت کے ساتھی سے تعارف کرایا، اب میرے نام ذہن سے نکل گیا اس کا، تو کہنے لگے جماعت کے ساتھی دعوت دے رہے ہیں میں بھی ایک دعوت دے دوں، یہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، وہ اتفاقاً رائے صاحب جماعت میں ساری پڑھے لکھے تھے میرے، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بینک مینیجر کوئی فلاں 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 جناب سب اللہ۔ اس نے کہا کہ صاحب میں بھی دعوت دے دوں، کہ ضرور دعوت دوں۔ اس نے کہا تم دین کا غم لے کے گھروں کو چھوڑ کے اپنا جان مال وقت خرچ کر کے آئے ہو اسلام آباد، سفر کر رہے ہو رمضان میں، اور تم نے اپنی ایسی کی عمارتوں کو چھوڑا، میں تمہارے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، کاش تمہیں اب دعوت دیتا ہوں اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھاؤ، وہ کالج یونیورسٹیوں کی زینت بن رہی ہے ان کو بھی، اگر یہ دین اچھا ہے جس کے لیے تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو تو میری دعوت یہ ہے اے دین غریباں دی اولاد واسطے سپرد نہ کرو، تو اسی پترا نے دین پڑھاؤ، بچے تھوڑے دین پڑھتے کو نہیں تو تھوڑی یہ گل کس نے سنی، انہوں نے پڑھاؤ۔ ہاں ہاں او یذکروا فتنفعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نصیحت حاصل کر رہا ہے اور اس کو نصیحت نفع دے گی۔ کہ اتبا شہبہ انہوں نے تھوڑی گل من نہیں ہے کوئی نہ، یہ تو من چکیا ہے، یہ جناب تاری گل نے فائدہ دینا، لہذا ان کی طرف توجہ۔ فاما من استغنا، بہرحال جس نے بے رخی برتی، فانت لہ تصدی، آپ اس کے طرف پہ ہو رہے ہیں، آپ اس کو فکر کرو، ان کا فکر چھوڑو اس کا فکر کرو۔ اب ایک میرے پاس ہندو بیٹھا ہے، اس کو اسلام کی وہ دلائل دے رہا ہوں کہ کاش اسلام قبول کر لے، ایک بندہ آن کے کہندا کار صاحب میں روزہ رکھیا ہے تو فلاں شیخ انج ہو گیا روزہ میرا ٹوٹتے نہیں گیا، تو کنوں کے کس کی طرف توجہ دوں؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ یار اسلام قبول کر لے گا تو گھر بھی کر لے پھر تم سمجھا لیں گے، نہیں پہلے اس کو بتاؤ۔ اس لیے جو اسلام قبول کر چکا ہے وہ اسلام کی رفتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، دل کی پاکیزگی چاہتا ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کو پہلے گلے لگاؤ، دوسرے کا دیکھا جائے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور نہیں ہے آپ پر یہ کہ آپ ان کا ضروری تزکیہ کریں، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی بھی دی، فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے، حریص، اس کا اردو ترجمہ نہیں کروں گا میں، بے دبی کا پہلو نکلتا ہے، ہاں آپ حریص تھے اس بات پر کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اس کے لیے رات دیں۔
فلا اللہ کا باخر نفس کا اعلیٰ آثار لم یؤمنوا بہذا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. نہیں، فإنما علیک البلاغ یا یہ رسول بلغ ما انزل، یہ فریضہ رسالت ادا کرے، آپ کی ذمہ پیغام پہنچانا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. کیوں اتنا فکر مند ہو رہے؟ آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، پھر یہ جانے میں جانوں بس، یہ آپ کی ذمہ داری. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. اسی پوچھ رہے ہیں کہ قیامت درد پیغام ملے، اسی قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا درد، آپ کا نہیں ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کل قیامت کے دن نبی سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. آج بہت سے لوگ غلو کرتے ہیں جہنمی کے بارے ہم سے پوچھ ہوگی، تو نبی تو بڑا ہے پاگل دنوں کمڑی والی گلا کر ایسا نہیں سمجھے. ہم ایسے جناب علی کہ ہم سے پوچھ ہوگی، یہ علماء کا محاورہ نہیں، کم علم لوگوں کا جملہ ہے، ہم سے نہیں ہوگی پوچھ. جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، ہاں کسی بستی تک پیغام نہیں پہنچا